میرے آقا کا دیوانہ ہے وہ کہے ذرا جھوم کے سبحان اللہ۔ دیکھیں شادی کی محفل سجتی ہے، پورا محلہ تنگ ہوتا ہے ساری رات۔ آج اللہ کے گھر میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، پورے محلے کو پتہ چلے کہ اللہ کے عاشق مسجد میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں بلند آواز سے سبحان اللہ۔ مل کر ایک دفعہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ حضرات ناز شریف کے کچھ اشعار میں پڑھتا ہوں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ نعتیں میں پہلے سنا چکا ہوں، ان کی فرمائش زیادہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو نئی نعتیں سناؤں، کیا خیال ہے آپ کا؟ میں انشاءاللہ سناؤں گا ضرور۔ ایک دو شعر میں آپ کو سناتا ہوں، سماعت فرمائیے گا، بہت خوبصورت کلام ہے۔ شاعر کہتے ہیں اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، وہ ہوں گے اور جو جنت کے گلزار کی باتیں کرتے ہیں، وہ ہوں گے اور جو جنت کے گلزار کی باتیں کرتے ہیں، گلزار کی باتیں کرتے ہیں، ہم ہیں آقا کے دیوانے، ہم ہیں آقا کے دیوانے، سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، ہر صنف جمال ہے آقا کا، جا کر تو دیکھو مدینے میں، جو گیا ہے مدینہ منورہ وہ یقیناً میرے شعر کا لطف حاصل کر سکتا ہے، جو نہیں گیا میں دعا کرتا ہوں میرے شعر مکمل ہو، جتنا بلند سبحان اللہ کہے اتنا جلدی جائے۔ سنی کا شعر، یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں، میں ان کے نام پہ بک جاؤں، جب لوگ کہیں بھی طیبہ کے، جب لوگ کہیں بھی طیبہ کے بازار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، ہاں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، ہر صنف جمال ہے آقا کا، جا کر تو دیکھو مدینے میں، جا کر تو دیکھو مدینے میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا۔ جب تک آپ سارے مل کر نہیں پڑھیں گے میں اگلا شعر نہیں سناؤں گا، مل کر کہیں ایک روز ہوگا جانا ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ہی منصرف تھی، روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ہی منصرف تھی، دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار
سرکار کی گلی میں، ہر صنف جمال ہے آقا کا، جا کر تو دیکھ مدینے میں، جا کر تو دیکھ مدینے میں، طیبہ کے در و دیوار سبھی، طیبہ کے در و دیوار سبھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ کہنے سبحان اللہ۔ آپ کی پوری کنجوسی کے باوجود میں اس کلام کا سب سے پیارا شعر سنا رہا ہوں، آپ ایک دفعہ ایڈوانس میں کہیں سبحان اللہ۔ شعر دیکھیے گا، ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی؟ سارے نہیں بولتے، کتنی؟ 10 نیکیاں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان نے قرآن کریم کو صرف گھر میں سجانے کے لیے رکھ دیا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرما دے۔ میں شعر پڑھتا ہوں، شاید نے 3 لفظ قرآن کریم کے چنے ہیں اور ایک شعر کہا ہے، کیا لکھتا ہے سنیے گا۔ والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر، والشمس کہیں واللیل کہیں والفجر کہیں پہ فرما کر، والفجر کہیں پہ فرما کر، قرآن میں رب تعالیٰ بھی، قرآن میں رب تعالیٰ بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں، کردار کی باتیں کرتے ہیں۔ مجھے بھائی نے ایک کلام کا کہا ہے تو میں چند اشعار اس کلام کے آپ کو سناتا ہوں، ایک دفعہ مل کر محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بھائی اگر آپ کو بار بار مجھے کہنا پڑے گا کہ آپ سبحان اللہ کہیں تو پھر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے ایسی دھکا سٹارٹ گاڑی آپ کو بھی ایک ایک مل جائے اور آپ اس کو دھکے لگاتے رہیں، پیٹرول سے وہ سٹارٹ ہی نہ ہو کبھی، تو آپ سبحان اللہ کہیں گے تو میں پڑھتا رہوں گا، ورنہ یہ کہ مجھے بار بار سٹاپ کرنا پڑے گا اور آپ کو دھکا لگانا پڑے گا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ جو کہے گا اسی کی جنت میں درخت لگے گا، سارے نہ کہیں جو چاہتا ہے کہ جنت میں درخت لگے وہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میں خوبصورت اشعار آپ کو سناتا ہوں، مل کر ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھیں۔ ہم علماء سے سنتے ہیں درود پاک ایسی عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی رد نہیں، اور ایک دفعہ درود و سلام پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں اترتی ہیں، 10 گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں، 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں اور جنت میں 10 درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ کنجوسی نہ کریں، مل کر پڑھ لیں ذرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اس کو ریپیٹ تھوڑی بہت آ رہی ہے، اس کو ختم کریں ذرا، سادہ کریں اسے بالکل۔ حضرات جو میں نعت پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا۔ کہ نام شاعر کہتا ہے حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، اور بے سہارا بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے، میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا
یہ پہلے عشرے میں انشاءاللہ میں نے حرمین شریفین کے سفر پہ جانا ہے، سارے راستے میں آپ کو دعائیں دوں گا انشاءاللہ، اور جب میں وہاں جاؤں گا مدینہ منورہ میں تو آپ کی طرف سے سلام بھی پیش کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ پوری محبت سے جھوم جھوم کے میرے ساتھ مل کر کہیں کہ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، اس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں۔ ایک محلہ وہ ہے جہاں میں رہتا ہوں، ایک محلہ وہ ہے جہاں آپ رہتے ہیں، ایک محلہ وہ بھی ہے جہاں سرکار دو عالم رہتے ہیں، اس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا مقابلہ کریں۔ میں دیکھتا ہوں مسجد کے اندر والے حال میں جو بھائی بیٹھے ہیں ان کی آواز زیادہ ہے، یہ یہاں دائیں طرف والے آواز آپ کی زیادہ آتی ہے یا بائیں طرف سے میرے بھائیوں کی آواز زیادہ آتی ہے؟ مقابلہ کریں ذرا۔ میرے آقا کا روضہ مدینے میں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں۔ اتفاق میں برکت ہے، اب سارے مل کر کہیں ذرا، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار ہم سے کہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی، سارے نہ بولے جن کا عقیدہ ہے وہ کہیں سبحان اللہ، اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی، روزہ جنت ہے شک نہ تو کرنا کبھی۔ یہ عقیدہ ایسا ہے کہ جب کسی بندے کا یہ عقیدہ ہو تو اس کے چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ ضرور آتی ہے، کہہ دیں ایک دفعہ مسکرا کے سبحان اللہ، دیکھ لیں مجھے سارے چہرے نظر آ رہے ہیں، جس پر مسکراہٹ نہیں ہوگی مجھے شک ہوگا۔ اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی، روزہ جنت ہے شک نہ تو کرنا کبھی، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ہندوستان سے ایک مرتبہ گیا عمرے کے لیے، اس وقت کی بات ہے جب لوگ بسوں پر سفر کرتے تھے اور عربوں میں تیل کی نعمت ابھی نکلی نہیں تھی۔ فرماتے ہیں میں وہاں گیا مدینہ منورہ میں، سارا دن میں نے ایک بچے کو دیکھا جو لوگوں کے بچے ہوئے پھل اور سبزیاں اٹھاتا ہے اور وہیں گھر لے جا کر اسے دھوتے ہیں، اسے کھا کر گزر بسر کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ اگر یہ کسی صحابی کے اولاد میں سے ہوا
اور اس کی پرورش کا ذمہ میں لے لوں تو میری تو آخرت سنور جائے۔ فرماتے میں بچے کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اس کی گھر تک پہنچا۔ گھر جا کر میں نے اس کی ماں سے اجازت مانگی، ماں نے اجازت دیتی ہے۔ میں نے اس سے کہا میں تیرے بیٹے کو لے کر جاؤں گا ہندوستان، اس کی پرورش کروں گا، اس کو پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا، پھر جب یہ بڑا ہو کے عالم فاضل بن جائے گا تو میں واپس لے آؤں گا۔ ماں بڑی خوش ہوئی اور اجازت دے دی۔ فرماتے ہیں 9 سال کا بچہ میرا ہاتھ پکڑ کے مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے پوچھتا ہے چچا جان کیا ہندوستان میں اچھے اچھے کھانے ملیں گے، اچھے اچھے کپڑے ملیں گے؟ حضرت فرماتے ہیں بڑی معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا ہاں بیٹا تمہیں اچھے کھانے بھی ملیں گے، اچھے کپڑے بھی ملیں گے۔ فرماتے ہیں بچہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلتا رہا یہاں تک کہ میں اور وہ پہنچے مسجد نبوی کے پاس۔ میری نظر بچے کی نظر پڑی گنبد خضرا پر۔ بچہ اشارہ کر کے پوچھتا ہے چچا جان کیا ہندوستان میں گنبد خضرا ہوگا؟ حضرت فرماتے ہیں 9 سال کے بچے نے جب یہ سوال کیا میں ہل کے رہ گیا، یہ کیا پوچھ رہا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے اسے جواب دیا نہیں بیٹا اگر گنبد خضرا ہندوستان میں ہوتا تو میں کیوں مدینے آتا؟ فرماتے ہیں میرا جواب سننا تھا۔ 9 سال کے بچے نے میرا ہاتھ جھٹک کے چھوڑ دیا، کہنے لگا چچا جان ساری زندگی لوگوں کے بچے ہوئے کھانے کھا کر گزر کر سکتا ہوں، گنبد خضرا کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ میں پڑھتا ہوں شعر، اللہ کرے کہ آپ کے دل تک اتر جائے۔ شاعر کہتا ہے چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں پیارا نہیں، ایسا منظر زمانے میں پیارا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ میں ایک آدھ نعت اس کے صرف 2 مصرے آپ کو سناتا ہوں، میری بہت پسندیدہ نعت ہے، اور میں جب بالکل چھوٹا سا تھا اور نعت پڑھنا میں نے شروع کیا تو یہ نعت میں پڑھا کرتا تھا۔ میں 2-3 شعر آپ کو سناتا ہوں، آپ کو انشاءاللہ پسند آئیں گے۔ مل کر ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، آقا کا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، آقا کا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے، یا رب ہم دیوانہ محمد کا بنا دے، آقا کا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، آقا کا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خدایا، سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خدایا، پھر مسجد نبوی میں اذانیں بھی سنا دے، پھر مسجد نبوی میں اذانیں بھی سنا دے، آقا کا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کی بستی میں بنا دے، آقا کا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، قابل تو نہیں ہوں مگر اپنے تو کرم سے۔ بہت پیارا شعر ہے، اگر آپ اس شعر کے بعد بھی خاموش رہیں تو میری دعا ہے آپ گھر جائیں تو آپ سے کوئی بات نہ کرے۔ سنیے گا شعر، قابل تو نہیں ہوں مگر اپنے تو کرم سے، قابل تو نہیں ہوں مگر اپنے تو کرم سے، جنت میں پڑوسی مجھے آقا کا بنا دے، جنت میں پڑوسی مجھے آقا کا بنا دے، جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے، آقا کا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے۔
خوب نام محمد ہے اے مومنو خوب نام محمد ہے اے مومنو خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں ظلم پر ظلم سہ کر ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں نسبت مصطفیٰ نسبت مصطفیٰ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں رات میں بالکل اختتام کی طرف چلتا ہوں ماں کی شام میں ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں پھر ایک مناجات کی طرف چل رہا ہوں مل کر ایک دفعہ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ تیرے جیسی ملے گی کہاں میری ماں میری ماں میری ماں پہلے جو میں نے سنائی تھی وہ یہ نظم تو نہیں ہے نا اب کو یاد نہیں رہتا کوئی بات نہیں بہرحال تیرے جیسی ملے گی کہاں میری ماں میری ماں میری ماں تو میری تھی میرا کل جہاں میری ماں 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 تو میری تھی میرا کل جہاں میری ماں میری ماں میری ماں مجھ کو تکلیف جب بھی ہوئی تو کتنے ایام سوئی نہیں تو تیرے آنسو کے تھمتے ہی نہ تھے کتنا رکھتی خیال میرا تو تیرے لب پر تھی ہر دم دعا میری ماں میری ماں میری ماں تیرے لب پر تھی ہر دم دعا میری ماں میری ماں میری ماں مجھ کو تکلیف جب بھی ہوئی تو کتنے ایام سوئی نہیں تو تیرے آنسو کے تھمتے ہی نہ تھے کتنا رکھتی خیال میرا تو تیری شفقت سے میں ہوں جوان میری ماں 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 اس جہاں میں سبھی بے وفا ہے ماں کی ہستی سدا با وفا ہے جانچ کر لو جہاں میں کہیں بھی تیرے ساتھ تیری ماں کی دعا ہے ماں کا دل تو کبھی نہ دکھا میری ماں میری ماں میری ماں ماں کا دل تو کبھی نہ دکھا میری ماں میری ماں میری ماں تو میری تھی میرا کل جہاں
چہروں سے مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ آپ بہت تھک گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہن بس کر دو تسی. کیا خیال ہے بس کر دیں؟ میں حضرت کو مائک دے دیتا ہوں, دعا کروا دیتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی بس کر دیں؟ آپ لوگ تو پورے ذوق سے بیٹھیں, یہ پیچھے والے نہیں بولتے, وہ کہتے ہیں ان کو آپ رہنے دیں, آپ ہماری بات سنیں. کیا خیال ہے بھائی بس کر دیں؟ ایک ہاتھ اٹھائیں جو کہہ رہے ہیں بس کر دیں. حضرات میں کچھ اشعار سناتا ہوں. مدارس پر میں نے نظم پہلے سنائی ہوئی ہے. میں نے قندوز کے شہداء پر ایک کلام پڑھا ہے, ایک آدھ مصرع میں اس کو سناتا ہوں, اسی میں مدارس کی شان بھی انشاءاللہ آ جائے گی. شاعر کہتے ہیں معصوم سی کلیوں کو کوئی کیسے بھلائے, پیغام وفا ان کو کوئی کیسے سنائے. 100 بچوں کو, معصوم بچوں کو شہید کر دیا, جن کے سینے میں قرآن اللہ پاک نے محفوظ کیا تھا. سر پہ پگڑیاں باندھ کر ان کا خیال تھا ہم گھر جائیں گے, ماں باپ ہمیں اس پر انعام بھی دیں گے. بہرحال میں صرف 2-3 مصرے پڑھتا ہوں. درد دل شاعر نے بیان کیا ہے, کہتے ہیں معصوم سی کلیوں کو کوئی کیسے بھلائے, پیغام وفا ان کو کوئی کیسے سنائے. ماں باپ کو اے میرے خدا صبر عطا کر, ماں باپ کو اے میرے خدا صبر عطا کر, اے میرے خدا حشر میں تو اجر عطا کر, اے میرے خدا حشر میں تو اجر عطا کر. ہر ایک کھڑا خون کے آنسو ہے بہائے, معصوم سی کلیوں کو کوئی کیسے بھلائے, معصوم سی کلیوں کو کوئی کیسے بھلائے. ان دینی مدارس کو مٹانا نہیں آسان. پرویز مشرف آیا تھا, ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا, مدارس دہشت گردی کہتے ہیں بند کر دو. جب یہ آیا تھا 4000 مدارس وفاق میں رجسٹر تھے, جب یہ دفع ہوا 14,500 مدارس وفاق میں رجسٹر تھے, اور اب الحمدللہ 20,000 سے بھی زیادہ مدارس وفاق المدارس میں رجسٹرڈ ہے. کہیں الحمدللہ. میں شعر پڑھتا ہوں, اگر ایمان تازہ ہو تو آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے. شاعر کہتا ہے ان دینی مدارس کو مٹانا نہیں آسان, ان دینی مدارس کو مٹانا نہیں آسان. سر پیٹتے رہ جائیں گے تا حشر یہ شیطان, سر پیٹتے رہ جائیں گے تا حشر یہ شیطان. مٹ جائے گا خود جو بھی مدارس کو مٹائے, معصوم سی گلیوں کو کوئی کیسے بھلائے, پیغام وفا ان کو کوئی کیسے سنائے. قندوز کے معصوم شہیدوں نے بتایا, میں نے پہلے بھی کہا ہم نے قرآن کریم گھر میں سجانے کے لیے رکھ دیا ہے, لیکن ان معصوموں نے کیسے قرآن کریم کی حفاظت کی ہے. آپ یقین کریں جو حافظ ہو جاتے ہیں بچے اور پھر گھر جاتے ہیں, ان کے والدین کو پتا ہے کہ وہ خوشی کیسی محسوس ہوتی ہے انسان کو. اللہ ہم سب کے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے. میرے بچے تو نہیں ہیں بھائی, آپ لوگوں کے لیے دعا کیے, کہتے ہیں آمین. تو کیسے انہوں نے حفاظت کی سنیے گا. قندوز کے معصوم شہیدوں نے بتایا, جنت کی طرف جانے کا رستہ ہے سکھایا, جنت کی طرف جانے کا رستہ ہے سکھایا, جنت کی طرف جانے کا رستہ ہے سکھایا. جاتے دی ہے قرآن کو سینے سے لگائے, معصوم سی گلیوں کو کوئی کیسے بھلائے, معصوم سی گلیوں کو کوئی کیسے بھلائے. آخر میں مناجات پڑھتا ہوں. میرا پیر مرشد محبوب العلماء وصلحہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہ کا یہ پسندیدہ کلام ہے, تو میں